سوال پوچھا گیا ہے کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے کہا کہ ہم حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیہ کی مقلد ہیں علم الکلام میں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیہ ہے کون، اور یہ کہاں سے ثابت ہے اور کہاں سے یہ آیا ہے، کون کون سے عقائد ہیں، ان کے کون کون سی کتابیں ہیں، اور اگر ان کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے تو آپ ہمیں ان کی اردو ترجمہ والی کتاب بھی بتائیں۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ یہ سمجھ لیں اہل سنت والجماعت کی جو عقائد ہے نا، جو علم الکلام ہے، وہ اعتبار کی روح سے دو قسم کے ہیں۔ ایک شاخ کو کہتے ہیں اشاعرہ اور ایک شاخ کو کہتے ہیں ماتوریدیہ۔ ماتوریدیہ جو ہوتے ہیں نا، وہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مبارک کی طرف اشارہ ہے، اور امام اشعری رحمۃ اللہ تعالیہ اشاعرہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا، آپ مبارک جو ہے امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا نام مبارک جو ہے محمد ابن محمود آپ کا نام ہے، اور آپ کی کنیت یعنی اسم کنیہ آپ کا جو ہے وہ ابو منصور ہے، اور آپ کی نسبت جو ہے وہ ماتوریدی ہے، اور علاقے کا نام جو ہے وہ سمرقندی ہے۔ سمرقند بخارا کا ایک شہر ہے، ان کی طرف نسبت ہے، اور ماتوریدی جو ہے وہ ان کی علاقے کی نام، یعنی ان کا جو گاؤں ہے ان کا نام جو ہے وہ ماتوریدی ہے۔ آپ مبارک کی ولادت راجح قول کے مطابق سن 238 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ مبارک جو ہے وہ سن 238 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک ایسے علاقے میں اپنی آنکھیں کھولی تھی، آپ کی ولادت ہوئی جہاں پر علم فقہ، آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ماوراء النہر میں بخارا میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مبارک کی جو فقہ ہے، فقہ حنفی، اس کے بہت زیادہ چرچے ہوتے تھے، اور وہاں پہ آپ کے شاگرد بھی ہوتے تھے، آپ کے وہاں پر بہت زیادہ متوسلین ہوتے تھے۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہی میں سے آنکھیں کھولی اس زمانے میں، اور آپ مبارک جو تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فقہ میں آپ کی تقلید کیا کرتے ہیں، اور آپ بالواسطہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی ہیں۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے ان کے نام گرامی: امام محمد ابن مقاتل الرازی کے نام پہ ایک آپ کا استاد ہے، امام ابو نصر احمد العیاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہے، اور آپ مبارک کے ایک استاد ہے ابو بکر احمد ابن اسحاق الجوزجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، نصیر ابن یحییٰ البلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ مبارک کے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے جو علمی مرتبہ عنایت فرمایا ہوا ہے، تو آپ ان کی تالیفات اور آپ کی شاگردوں اور آپ کی جو شاگرد ہے، اور جن باروں میں آپ نے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کیا ہوا ہے، ان کتابوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کا اصل کام نظر آئے گا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس زمانے میں معتزلہ کا بڑا زور تھا، اور معتزلہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ بہت سارے اہل سنت والجماعت کے عقائد کو، آپ اگرچہ فقہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے علم الکلام میں وہ خاصیت عنایت فرمائی ہے کہ آپ مبارک جو ہے وہ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مسلک کی تمام لوگ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو علم الکلام میں اپنا استاد جانتے ہیں۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چند تلامذ، ان کے شاگردوں کا میں تذکرہ کروں گا: حضرت ابو القاسم السمرقندی، حضرت شیخ علی الرستغنی، ابو محمد عبد الکریم ابن موسیٰ البزدوی، اور آپ مبارک کے شاگردوں میں یہ 2-3 بڑے بڑے نام ہیں۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو ماوراء النہر میں گمراہ فرقے تھے، ان کے خلاف آپ مبارک نے بہت سادہ تصنیفات اور تعویلات کیے، اور اہل سنت والجماعت کو ایک بیش بہا خزانہ دیا علم العقائد اور علم الکلام میں۔ آپ کی تالیفات کے طرف آتے ہیں۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کی تالیفات کیا ہے، آپ کی تصنیف جو کی ہے وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کی ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں تعویلات اہل سنت۔ یہ دراصل میں تفسیر ماتوریدی کے نام پہ بھی مشہور ہے، اور اس کا اردو ترجمہ اویلیبل ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تعویلات اہل سنت والجماعت میں آپ مبارک نے ایک آیت کی تفسیر دوسری آیات میں دیکھی ہے، یعنی تفسیر آیت بالآیات آپ نے فرمائے ہوئے ہیں۔ ایک اور آپ کی تصنیف ہے تفسیر القرآن بالسنت النبویہ۔ آپ نے جو آیت شریف لکھی ہے اس کو پھر حدیث مبارکہ سے تدوین کر کے ان کا ترجمہ حدیث طیبہ سے کیا ہوا ہے۔ آپ نے ایک اور تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر القرآن باللغت العربیہ۔
آپ مبارک نے ان کا بھی ایک تفسیر لکھا ہوا ہے. آپ مبارک کی ایسے بہت ساری کتابیں ہیں. ایک کتاب آپ کا جو ہے کتاب الجدل کے نام پر ہے، اور ایک کتاب آپ کا مأخذ الشرائع کے نام پر ایک کتاب ہے آپ کا. ایک کتاب آپ نے لکھی ہے کتاب التوحید، جس میں اللہ رب العزت کی ذات کی وحدانیت کے بارے میں کافی مدلل بحث انہوں نے فرمائی ہوئی ہے. اسی طرح آپ مبارک نے شرح فقہ اکبر جو منسوب ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف، ان کا ایک شرح بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. آپ نے ایک کتاب اور لکھی ہے مقالات ماتوریدی رحمہ اللہ، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. الدرر فی اصول الدین آپ کی ایک اور کتاب ہے. آپ نے ایک اور کتاب لکھی العقیدۃ الماتوریدیہ، ماتوریدیہ کے عقائد لکھے. ایک کتاب اور لکھی ہے بیان وہم المعتزلہ، بیان وہم المعتزلہ کتاب لکھی. ایک کتاب اور لکھی ہے رد تہذیب الجدل. رد وعید الفساق کے نام پر ایک اور کتاب لکھی ہے. رد اوائل الادلہ ایک اور کتاب لکھی ہے. رد الاصول الخمسہ ایک اور کتاب لکھی ہے. الرد علی فروع القرامطہ ایک اور کتاب لکھی ہے. آپ مبارک نے ایک اور رافضی کا رد لکھا ہے جو کرامت کے نام پر تھا، اس کا رد لکھا ہوا ہے. تو آپ اگر ان کتابوں کا مطالعہ کرتے جائیں گے اور آپ کو معلوم ہو ان کتابوں کے بارے میں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو آج کل کے جو جدید مکاتب ہیں، مکتبے ہیں، اس میں یہ کتابیں اویلیبل نہیں ہے. بہت ساری کتابیں آپ کو پرانے مکتبوں سے ملتے جائیں گے. جیسے اب قدیمی کتب خانہ ہے، آپ آرام باغ کراچی والوں کا ایک قدیمی کتب خانہ کے نام پر ہے، وہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں ان کے تراجم اور اصل کتاب وہاں سے مل سکتے ہیں. کوئٹہ میں مکاتب میں سے آپ کو مل سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو پشاور کے کسی مکتبے سے آپ مل سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہاں پر چونکہ آپ نے بہت مدلل طریقے سے اپنی کتابیں لکھی ہے، اور کافی وہ کتابیں جو ہے وہ عام عوام کی سمجھنے کے بالاتر ہے، اسی لیے اکثر و بیشتر عام لوگ اس پر زیادہ زور نہیں دیتے. تو علماء کرام کے پاس یہ کتاب موجود ہوں گے، آپ ان کی کتابیں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. جزاک اللہ.